الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا سب سے شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنے والا ہو اور لوگوں کا بھی۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ رہیں انشاءاللہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں مل کے چلیں گے، یعنی شیخ الاسلام حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یعنی آج خانوادہ سادات کے مہکتے پھول، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل پاک، 8ویں صدی ہجری کے ممتاز بخاری سادات، مہتاب کی صورت سینٹرل ایشیا سے طلوع ہونے والے بر صغیر میں سادات بخاریہ کے مورث سے اعلیٰ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو والی اقلیم ولایت ہیں، حامی سنت ہیں، ماہی بدعت ہیں، غریق بحر محبت ہیں، مقتدائے اہل مودت ہیں، شمع قصر ہدایت ہیں، سیاح عالم ہیں، جو اپنے وقت کے عالم باعمل ہیں، صوفی اعظم ہیں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم ترین داعی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ہر سو پھیلانے والے، مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو سنبھالنے والے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت بزرگ ہستی ہیں ناظرین، جو جہاں بھی تشریف لے گئے دین کی بہاریں ساتھ لے گئے، جب واپس آئے تو گلشن اسلام سرسبز و شاداب کر آئے۔ ناظرین کرام، یہ خانوادہ سادات کا امتیاز ہے کہ خدمت دین انہیں وراثت میں ملی ہے۔ شہادت سید الشہداء کا یہی فلسفہ تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو آباد رکھنا ہے۔ اپنی پوری حیات مبارکہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشن کی تکمیل کے لیے جد و جہد کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی تبلیغ اسلام اور رشد و ہدایت میں وقف رہی۔ آپ اور آپ کی اولاد کی بر صغیر میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے انتہا خدمات ہیں۔ بر صغیر میں شاید ہی کوئی مرکز ہو ناظرین، یعنی کوئی ایسا شہر ہو جہاں آپ کی اولاد گرامی موجود نہ ہو، اور فرزندان مانوی کی تعداد انڈو پاک کے علاوہ ایران، ترکی، عراق اور مصر و حجاز میں بھی لاکھوں سے متجاوز ہو گئی ہے۔ اوچ سندھ گجرات میں آپ کے ذریعے اسلام کی خوب تبلیغ و اشاعت ہوئی، اور عالم یہ ناظرین کے کئی قبائل اور اقوام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے داخل اسلام ہوئے۔ جنوبی پنجاب اور بالخصوص ریاست بھاولپور کے علاقے میں آپ کا فیضان عام ہے۔ ریاست کاٹھیا واڑ کے نواب کو آپ نے مشرف با اسلام کیا، جس کی وجہ سے پوری ریاست اسلام کا گہوارہ بن گئی۔ تقریباً تمام بلاد اسلامیہ کی سیر فرمائی اور جہاں گشت کے لقب سے آپ مشہور ہوئے، اور بہت سے نامور اساتذہ و طلباء سے نعمت و برکت حاصل کی۔ جہاں جہاں آپ سیاحت کے لیے تشریف لے گئے، وہاں قلوب و اذہان منور کرتے چلے گئے۔ آپ کی تعلیمات اور روحانی فیض عرب و عجم میں خوب پھیلی ناظرین، یعنی تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب، تہذیب و اخلاق، خدمت خلق ہمیشہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مطمع نظر رہا۔ آپ اوچ سے دہلی آیا کرتے تھے، سلطان کے مہمان رہتے تھے، یعنی بڑا آپ کا ایک اکرام، ایک بڑا پروٹوکول تھا کہ سلطان کے آپ مہمان رہتے تھے۔ عوام و خواص کی عقدہ کشائی میں کوئی کسر آپ نہ اٹھا رکھتے تھے۔ جو فتوحات اور نذرانے ہوتے مستحقین، مقروض اور سادات کے وظائف کے لیے مقرر کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات قرض لے کر وظائف ادا کیا کرتے
کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد میں زہد کرو اور توکل میں توکل کرو. زہد میں زہد یہ ہے کہ اپنے زہد سے نظر ترک کرے تاکہ بڑائی نہ کرے کہ میں زاہد ہوں, اور توکل میں توکل بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ اس پر نظر نہ کرے کہ میں متوکل ہوں اور خود کو درمیان میں کچھ نہ دیکھے, یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ذکر کرنا نشان دوستی ہے, اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ جو کوئی کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو وہ اس کو بہت یاد کرتا ہے. ناظرین کرام, بادشاہان وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اکرام فرماتے تھے. جیسا میں نے آپ کو بتایا, سلطان محمد تغلق شاہ کے عہد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہے. آپ نے کثیر تعداد میں مدارس و مساجد و خانقاہوں کی تعمیر کرائی. حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم دین اور کہنہ مشق مدرس بھی تھے. فنون سے آپ کو زیادہ رغبت نہ تھی, مگر قرآن و حدیث و تفسیر و فقہ میں یعنی تصوف میں بے انتہا آپ کی دلچسپی تھی. مشکات شریف کا آپ کا جو درس تھا انتہائی مشہور تھا. بس یوں سمجھ لیجئے کہ بخاری سادات میں جو حق دین اسلام کی ترویج کا تھا ناظرین, وہ آپ نے منون ادا کیا. بات یہ ہے کہ آج تذکرہ جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, تو ذکر جو ہے وہ اولادوں سے ہی شروع ہونا چاہیے. تو آپ سے ذکر کا آغاز کرتے ہیں. حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف, سلسلہ نسب, آپ کی پیدائش, اور پھر جو بخاری سادات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا, بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمدہ صلی علی رسولہ الکریم. اختر برج سعادت, گوہر درج سعادت, سلالہ پاک نبوی, زبدہ اولاد مصطفی, سید جلال الملت والدین. نام مبارک حسین تھا. آپ کے والد بزرگوار کا نام مبارک احمد, اور دادا حضرت کا حسین سید جلال الدین سرخ پوش بخاری. آپ کا اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان 18 واسطے ہیں. ان میں 2 واسطے جو ہیں حضرت سید احمد کبیر اور حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری, آپ اچ شریف میں تھے. حضرت سید جلال الدین بخارا سے اچ کی طرف ہجرت کر کے. آپ کے 5 جو اجداد میں ہیں وہ بخارا میں رہے. ٹھیک ہے. اس سے اوپر 3 جو ہیں حضرات وہ سامرا میں تھے. اچھا. اور اس سے اوپر پھر 9 اہل بیت اطہار ہیں. آہا. اور یہ ان کا ایک امتیاز اس خانوادے کا یہ ہے کہ یہ جو 18 حضرات ہیں یہ حسینی سلسلہ میں, کہ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 27 کی رات تھی تو آپ نے اپنے متعلقین سے فرمایا کہ آج میں نے دیکھا کہ تمام کائنات جو ہے سجدے میں, اور آج کی رات شب برات ہے, اور یہ میری کرامت نہ سمجھو بلکہ ادراک و حاضح اللیلہ, اس رات کا جو ادراک ہے وہ لنا میراثن, ہمارے لیے تو میراث ہے, الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل سنتن, ہر سال ہم سب کو آباء و اجداد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک ہمیں یہ شب برات ہر سال ملتی ہے. اللہ. آپ کا یہ حسینی سلسلہ حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری تک جب آتا ہے تو اب اس کے ساتھ سہروردی سلسلہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ تک, پھر یہ 14 خانوادے, بلکہ آپ نے تو 20 مشائخ کا ذکر کیا ہے جو بعد میں اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ جب بخارا میں یہ خاندان شفٹ ہوا ہے, اس سے پہلے جتنے حضرات تھے یہ خود مجتہد تھے, مقلد نہیں تھے. اور اس کے بعد جب بخارا میں آتے ہیں پھر آپ اپنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر فتویٰ دیتے ہیں. کہ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایو مذہب کا, کہ آپ کا مذہب کون سا ہے اس میں, تو آپ نے فرمایا مذہب ابی حنیفہ الی اجداد بخارا, اجداد بخارا تک. اور جو آپ کی جو لقب تھا وہ حضرت مخدوم جہانیہ کے نام سے آپ کو شہرت ہے.
کہ جب آپ پہنچے حضرت شیخ کبیر حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مزار شریف پر، اور وہاں پہ آپ نے عید کی رات تھی، عیدی طلب کی، تو وہاں سے اور آپ کے شیخ حضرت شاہ رکن عالم سے، حضرت صدر الدین عارف سے یہ جواب آیا مزار اقدس سے کہ ترا حق تعالی مخاطب مخدوم جہانیہ کردہ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مخدوم جہانیہ کے نام سے مخاطب کیا ہے، اور یہی تمہاری عید ہے۔ جب آپ واپس باہر تشریف لائے، جو بھی ملتا وہ آپ کو مخدوم جہانیہ کہتا۔ اللہ 707 ہجری میں 14 شعبان المعظم 15 کی رات کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، یہ بھی عید کا دن، اور جب وصال ہوتا ہے تو وہ بھی 10 ذی الحج کو عید کے دن آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ ولادت خادم نبوی سے اور وصال مبارک مخدوم جہاں سے ہے، اور آپ کی جو سیادت تھی اس کی شہرت یوں ہوئی کہ جب آپ پہنچتے ہیں مدینہ منورہ تو حضرت شاہ عالم گجراتی، جو ان کا آپ نے تذکرہ کیا گجرات میں، وہ آپ کے پوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے مولانا شمس الدین نے بتایا، ان کو شیخ موسیٰ نے بتایا، ان کو عبد اللطیف یمنی جو مرید اور خلیفہ تھے حضرت امام یافعی کے، انہوں نے بتایا کہ جب سید جلال الدین مدینہ منورہ پہنچے نا تو اس وقت وہاں پہ رواج تھا کہ ایک کھجور سب کو دی جاتی، ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی ایک کھجور دی گئی، لیکن جو شریف تھے یعنی جو سید ہوتے تھے ان کو 2 کھجوریں ملتی تھیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا مجھے تو شریفی حصہ چاہیے، 2 کھجور، انہوں نے کہا ہند میں اور سید یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے وہیں گنبد خضرا کے سامنے یوں زور سے عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، تو جواب مبارک آیا وعلیکہ السلام یا ولدی۔ تو حضرت امام یافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا واللہ ھذا کلام النبی وصوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ، میں نے اس کو سنا مراراً فی الواقعہ، بہت دفعہ میں نے اس کو اپنے کشف میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک صوت مبارک سنا۔ تو آپ کی سیادت پھر یوں وہاں پہ مشہور ہوئی کہ آپ کے جتنے شیخ تھے نا وہاں پہ، حضرت عبداللہ مطری ہوں، حضرت امام یافی ہوں، وہ آپ کو ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور آپ کے جو والد تھے حضرت سید احمد کبیر، ان کی یہ کیفیت تھی کہ جب کوئی آپ کے پاس امداد کے لیے آتا تو آپ کنکریاں اٹھاتے اور اس کو دے دیتے، اور وہ سونے کی بن جاتی، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں وہ کنکریاں جو کلمہ شریف پڑھتی تھیں۔ اچھا 15 شعبان المعظم آپ کی ولادت مبارکہ، اچھا آپ کی ولادت مبارکہ کا بھی خاص احوال تھا کہ آپ ایک بزرگ کے پاس آپ کے والد آپ کو لے تو آپ کے والد آپ کو ایک بزرگ حضرت جمال خندان درویش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے، وہ بھی مرید تھے حضرت شیخ کبیر بہاءالحق ذکریہ کے، اور یہ استاد گھرانہ تھا، جو بھی بچہ بخاریوں کا پیدا ہوتا تھا اس کو حضرت جمال الدین خندان درویش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے جایا جاتا تھا۔ تو جب آپ کو لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ رات عظمت والی ہے اسی طرح یہ صاحبزادے بھی عظمت اور بزرگی والے ہوں گے۔ بخاری سادات کا جو خاندان بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ جو تشریف آوری ہوئی ہے، اس میں آپ کے دادا حضور جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی ہستی، جی پہلی ہستی ہیں حضرت جلال الدین سرخ پوش، اور حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے پوتے ہیں۔ جہانیہ جہاں گشت کیوں کہا جاتا ہے؟ جہانیہ آپ نے بہت سفر کیے ہیں، حرمین شریفین بھی، عراق بھی، کربلا معلیٰ بھی، بخارا بھی، مشہد بھی، آپ نے تمام تقریباً دنیا کی آپ نے سیر کی۔ حضرت سیر العارفین میں حضرت جمالی کہتے ہیں کہ میں جب ان علاقوں میں گیا وہاں پر مجھے ابھی بھی ان کے حجر مبارکہ ملتے تھے، اچھا، اور وہاں پر لوگ جا کر 2 نفل پڑھتے تھے۔ اللہ، اور اب بھی اگر آپ کشمیر، جہلم اور اس سائیڈوں پہ جائیں پہاڑوں میں تو وہاں آپ کی بیٹھے کے ہیں۔ اچھا، اور اس میں آپ کے سفر میں جو ایک خاص امتیاز تھا نا جنید بھائی، وہ یہ تھا کہ آپ نے یہ سفر پیدل کیے ہیں، اور دوسرا وہاں پر جو لوگ آپ کی خدمت کرتے تھے، نذرانے دیتے تھے، آپ ان کو وہیں پر جس علاقے میں جاتے اور کچھ عرصہ آپ ٹھہرتے تو وہاں کے جو مستحق لوگ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، سادات ہوتے تھے، ان کے لیے ایک رجسٹر بنایا جاتا تھا، ٹھیک، اور ان کو وظائف آپ دیتے تھے، اور اگر
کوئی کسی وقت کوئی فتوحات میں سے کوئی نہ آئی ہوتی، خزانے میں نہ پڑی ہوتی، تو آپ کا حسن خادم جو تھا، اس کا نام حسن تھا، وہ حضرت بلال کی طرح قرض اٹھا کے ان کو دے دیتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا اب اس میں دیکھیں پیر صاحب، ظاہر ہے آپ بھی سادات، اور یہ تو آج بات ہی بخاری سادات کی ہو رہی ہے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا تحصیل علم کا معاملہ یہ بھی بتائیے۔ سینٹرل ایشیا سے یہ خانوادہ ماوراء نہر سے تشریف لاتا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ اپنی رونقیں، اپنی محبتیں، اپنی مودتیں، اپنا عشق، اپنا پیار، اپنی الفتیں، اپنی مٹھاس ایسی گھول دیتا ہے اس زمین میں کہ لوگ پھر ان کے نام پہ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو تحصیل علم، بیت و خلافت، اور پھر جو جن 14 عظیم ہستیوں سے خرقہ خلافت وصول کیا، اجازت ملی، ان ہستیوں کے نام، ان کے سلاسل، ان کی تفصیلات ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ جنید بھائی، آپ نے اشارہ کیا کہ آپ سادات ہیں، اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا ذکر ہے۔ کل جب مجھ سے رابطہ ہوا تو پھر میں نے ایک جملہ کہا کہ بلا شبہ ہم یہ شرف رکھتے ہیں کہ سادات ہونے سے تو رشتہ دار رہی ہیں، ویسے میرا ذاتی رشتہ بھی ان کے ساتھ بڑا خاص ہے۔ وہ کیا؟ کہ جس طرح دیوان صاحب کے ددحال وہ بنتے ہیں، یہ دادا کی نسبت سے ان کی اولاد ہیں، میرے ننہال بخاری ہیں۔ آہا، بھائی سبحان اللہ، کیا اپنی کہہ رہے ہیں؟ والدہ کی نسبت تو ہم نے اس کا مطلب یہ کہ ددیال ننیال دونوں کو جمع کر ہم لیا نے دونوں اکٹھے کر دیا۔ کیا بات ہے۔ ہم ددحال کی طرف سے کاظمی سادات ہیں، اور ننہال کی طرف سے ہماری کیا نسبت کہنے، بخاری کیا سادات کے کیا ساتھ۔ کہنے۔ تو اعزاز ہے جی ہمارے لیے، ویسے بھی اللہ کے ولی کا تذکرہ کرنا، اور یہاں تو 3-4 چیزیں ایسی مل گئی ہیں کہ اللہ کا ولی بھی کمال کا ہے، پھر خانوادہ رسول بھی ہے، پھر اپنا جد بھی ہے، یہ ساری چیزیں محبت میں اضافے کر دیتی ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلیم اور تعلم کے حوالے سے بنیادی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی اولیاء اللہ ایسے ہیں جو ظاہری طور پر علم حاصل نہیں کرتے، اور صرف علم لدنی کی وجہ سے وہ علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو ظاہری تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور علم لدنی کا حصہ وافر بھی پاتے ہیں، اور یہ بہت تھوڑے ہیں جو دونوں قسم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ان تھوڑوں کے سردار ہیں، یعنی انہیں باطنی علوم تو ظاہر طور پہ شاہ جلال الدین سرخ بخاری کے یہ پوتے ہیں، سید احمد کبیر جو روڑوں کو سونا بنا دیتا ہے اس کے بیٹے ہیں، تو وہ جو باطنی علوم کی وراثت ہے وہ تو ان کے پاس آئی ہے۔ ٹھیک۔ مزے کی بات یہ ہے کہ باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم پر بھی اس بادشاہ نے بڑی محنت کی ہے، اتنے سفر کیے ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، اتنی کوششیں کی ہیں کہ آج ہم سوچنے سے بھی قاصر ہیں کہ اس دور میں جب وسائل اتنے نہیں تھے اس بندے نے کیسی محنت کر لی اور کیسی کوشش کر لی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم وہ جو حضرت ذکر فرما رہے تھے جو استاد گھرانہ ہے جناب شیخ جمال الدین خندہ درویش، اور وہاں کے جو قاضی القضات تھے ان کے ساتھ، بہاؤالدین کے ساتھ، پھر آپ کا خاص تعلیمی جو میدان ہے اور تعلیمی محنت ہے وہ حضرت شاہ رکن عالم سہروردی کی خانقاہ میں، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خانقاہ کا اصل تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں باطنی علوم کا بھی بندوبست ہو، وہاں ظاہری علوم کا بھی بندوبست ہو۔ جن لوگوں نے انقلاب پیدا کیا ہے ان کی خانقاہوں نے، شاہ رکن عالم نوری، بہاؤالدین زکریا ملتانی، وہاں یہ دونوں بندوبست کیے گئے تھے، اور یہ ہستی وہاں گئی ہے، اور ان کے نبیرہ جناب موسیٰ اور ایک اور بزرگ کا نام آتا ہے، ان کے زیر اثر رہ کے، شاہ رکن عالم نوری کے زیر اثر رہ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر بنا سجا کے جب انہیں اونچ بھیجا گیا تو یہ اس لیول پر پہنچ چکے تھے کہ بادشاہ وقت کو انہیں شیخ الاسلام کا جو عہدہ ہے وہ نذرانے کے طور پہ پیش کرنا، یعنی یہ ان کا علمی سٹیٹس تھا، کوئی رعایت نہیں کی۔ اچھا، مکے میں 7 قراتیں وہاں جا کے، اس کے بعد کا ذکر ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام کا عہدہ آپ نے تھوڑے عرصے کے لیے رکھا، پھر آپ کو اپنے شیخ کامل بیعت کی بات چڑھی، وہ بھی ساتھ ہی ہو جائے۔ آپ کی پہلی بیعت تو یقیناً اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے والد گرامی کے حوالے سے، لیکن دوسری مشہور و معروف بیعت جو ہے وہ آپ کی شاہ رکن عالم نوری کے ساتھ ہے، جو سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بانی۔ تو آپ جب شیخ الاسلام بنے تو آپ نے یہ جو سٹیٹس تھا سیکٹری اوقاف والا یا وزیر اوقاف والا اس دور میں، اس کو بہت تھوڑا عرصہ رکھا۔ آپ کو خواب میں زیارت ہوئی شاہ رکن عالم نوری کی، اپنے شیخ کی، اور انہوں نے فرمایا
کہ مخدوم جہانیہ تجھے اس کام کے لیے نہیں، تجھے تو بہت بڑے مقاصد کے لیے مالک نے پیدا کیا، جا مکہ شریف مدینہ شریف۔ تو چھوڑ دیا وہ عہدہ اور پھر مکہ شریف گئے، 7 سال وہاں رہے، مدینہ شریف 2 سال رہے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے پڑھانے والے یقیناً جناب عبداللہ یافی اور عبداللہ مطری تھے ظاہری طور پر، لیکن ان کے جو خوبصورت بخت تھے اور ان کا جو خوبصورت کردار تھا، اس کردار کو دیکھ کے ان کے اعمال سے یہ لگتا ہے کہ وہ پڑھتے بھی تھے ان سے اور انہیں پڑھاتے بھی تھے۔ یعنی وہ بزرگوں کے بارے میں ہے نا کہ کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں جن سے استاد سیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ امام یافی کوئی بہت عام نام نہیں ہے، علم کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ اچھا 14 سلاسل جو خرقہ بیت کی جو بات میں نے کی وہ مشہور یہی ہے۔ پھر آپ خود بیان کرتے ہیں 20 کی بھی روایت ہے اور 14 کی بھی روایت ہے کہ 14 جو شہنشاہان ولایت ہیں ان سے آپ کو خرقہ نصیب ہوا، خلافت نصیب ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات۔ آج کل تو خلافت قبلہ پیسوں سے ملتی ہے نا، اللہ معاف فرمائے۔ تھوڑی آج کی بات چھوڑیے، ان کا بتائیے۔ ان کو خلافت جو ہے وہ محنت سے ملتی تھی اور اپنا آپ ثابت کرنے سے ملتی ہے۔ خلافت کن کن لوگوں سے ملی؟ شاہ رکن عالم نوری، اور پھر آپ آ جائیں قادری سلسلے میں، وہاں سے ملی۔ شیخ نجم الدین کبرا ہیں، اسی طرح سید احمد کبیر رفاعی ہیں، اور بہت سے بزرگ۔ اور میں خاص طور پہ چونکہ میرا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ساتھ ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے 2 بادشاہوں نے اور کمال کے بادشاہوں نے انہیں خرقہ خلافت عطا کیا۔ حضرت نظام پاک کو کون نہیں جانتا؟ بابا فرید کا نظام جس سے چلا ہے، تو اس نظام پاک نے آپ کو خواب میں خرقہ خلافت عطا فرمایا اور صبح اٹھے تو وہ خرقہ خلافت موجود تھا سر پر۔ اسی طرح شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے بھی آپ کو خرقہ خلافت۔ یوں میں 14 کے لفظ پہ ضرور بات کروں گا کہ یہ خاص طور پہ 14 کیوں تھا؟ کوئی 14 کی غالباً خاص نسبت ہے جس وجہ سے سید زادوں کو خرقے بھی 14 ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی۔ اور پھر وہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کا ایک خاص تعلق اور بہت بڑا تعلق۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جو ایک سوال ظاہر ہے، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے تحصیل علم کے لیے محنت کی اور جتنی تقاضا کی ہے، آپ دیکھیے بر صغیر کی سرزمین پہ، پھر مکہ مدینہ میں کون سا ایسا شعبہ ہے جس کو آپ نے چھوڑا ہو، اور کون سا ایسا شعبہ ہے جو ہاتھ باندھ کر آپ کی بارگاہ میں نہ کھڑا ہوا ہو؟ تو علمی مقام اور مرتبہ ذرا بتائیے آپ کا، اور اشاعت علم کے لیے جو آپ نے انتظام کیا، جو انصرام کیا، جو روڈ میپ آپ نے ڈیزائن کیا، کیسا کمال ہے؟ بتائیے ذرا ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑی جامع اور کو ہمالیہ شخصیت کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے، ایک تو آپ کے ہاں جو ایک فطری استعداد تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ لگتا یہ ہے کہ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جو بھی پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا وہ فدا ہو جاتا اور اس کا من کرتا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا اس کو اٹھانے کا صحیح اہل آ گیا ہے۔ تو اس وجہ سے استادوں نے جب آپ کا ظرف عقلی دیکھا، انہوں نے علم انڈیلا۔ اولیاء نے آپ کا ظرف قلبی دیکھا، انہوں نے ولایت انڈیلا۔ کیا کہنے، اوشاکا نے آپ کا قلب روحانی دیکھا، انہوں نے معرفت انڈیل دی۔ سبحان اللہ۔ لگتا یہ ہے کہ وہاں علم بھی آیا، ولایت بھی آئی، اور عشق بھی کامل درجے کا وہاں ظاہر ہوا۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخصیت میں اللہ نے ظاہر و باطن کا یہ اتنا زوردار سنگم اکٹھا کیا ہو، اس کی کیا چاشنی ہوگی، اس میں کیا رمق ہوگی، کیا لطافت ہوگی۔ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم کی وہ کیا جھلک ہوگی نیابت کے دور پر، وہ کیسا حسن پا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جب اشاعت علم کی طرف، اشاعت ولایت کی طرف اور اشاعت فیض کی طرف چلے تو اس میں بھی بڑا ایک انوکھا رنگ تھا۔ وہ کیا؟ ایک تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو جوانی میں ہی شیخ الاسلام کا لقب دے کر اس وقت ہندوستان کی حدود میں یہ مہر ثبت کر دی کہ اس وقت ہندوستان کا سب سے ممتاز عالم یہی ہے۔ یہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، کتنا بڑا مرجعیت کی آپ کی طرف اشارہ تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ طلب صادق بہت بڑی تھی تو پھر آپ مکہ مدینہ کے بھی تمام علوم، عرب و عجم کے تمام علوم سمیٹ کر آئے۔ تو پھر جب بادشاہوں کی آپ کی طرف بھی دھیان اور توجہ رہا، بلکہ آپ کی بادشاہوں کے لیے رہنمائی رہی، تو انہوں نے باقاعدہ آپ کو دیکھا کہ آپ ایک سسٹم چلانے والے اور ایک انقلابی شخصیت، ایک مجتہد مزاج اور مجدد قسم کے بزرگ ہیں۔
تو انہوں نے پھر آپ کے ذمے کچھ لگایا. ایک تو آپ نے مدارس کا بہت بڑا سسٹم قائم کیا, بالکل صحیح, خانقاہیں بہت زیادہ قائم کی, واہ, تعلیم و تربیت کا جو نظام مرتب کیا. میں تو یہ دیکھ رہا تھا معمولات جلالیہ, یہ جو شروع میں آپ کے مہمان بیٹھے ہیں سید فرت حسین بخاری صاحب, انہوں نے مرتب کیا ہے. اتنی باریکی, اتنی لطافت اور اتنی گہرائی ہے آپ کی تربیت میں, علم میں. ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ حضرت مخدوم جہانی جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام اور مرتبہ مشائخ کی نظر میں, ایک بات اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا ضروری سبجیکٹ ہے اور شریعت و طریقت کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے, تو آپ کی ایکچولی جو تعلیمات ہیں وہ کیا بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, حضرت شیخ رکن الدین قدس سرہ الاقدس آپ کی خدمت میں جب آپ پہنچتے ہیں نا, تو ایک دن وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے, ٹھیک, تو آپ جو فرش پر آپ لیٹ گئے اور آپ نے عرض کی کہ حضور آپ نے ویسے تو قدم مبارک نیچے رکھنا ہے, تو اس عاجز کے سینے پر قدم رکھ دیں. تو حضرت جمالی سیر العارفین میں لکھتے ہیں کہ حضور حضرت شاہ رکن عالم اپنی شہادت کی انگلی اپنے دہن مبارک میں لے کر حیرانگی سے کچھ دیر کھڑے رہے اور دیکھتے رہے, اور پھر جو انہوں نے کلمات مبارکہ کہے وہ یوں فرمایا کہ یا سید حضرت جلال الدین کہ در نبوت کلی مسدود است, کہ نبوت کا جو دروازہ ہے نا وہ تو بند ہو چکا ہے, بکسے نمی رسد, وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. و در مرتبہ ولایت و معرفت, البتہ ولایت اور معرفت کے مرتبہ میں خود را بجائے رسانیدہ, تم نے اے سید جلال الدین اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ما فوق حد بشریت نیست, کہ بشر کی حد نہیں ہے کہ اس تک پہنچ سکے. اللہ, یہ آپ کے شیخ نے آپ سے فرمایا. ایک دوسرے شیخ تھے آپ کے غازرونیہ سلسلہ کے, حضرت امام الدین. جب آپ وہاں پہنچے اور آپ نے خلافت لی اور پھر آپ نے ان سے عرض کی, غازرونی سلسلہ میں, تو آپ نے عرض کی کہ بر من نظر کنید, کہ حضور مجھ پر توجہ کریں. تو آپ کے شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ واللہ, قسم اللہ کی, ما بر شما نظر نہ توانم کرد, میں تم پر نظر نہیں کر سکتا, تم پر میں توجہ نہیں کر سکتا. گویا یہ جو خلافتیں تھیں یہ باقی تھیں, یہ برکت کے لیے تھیں, اس سلسلے مبارک کا. کیا کہنے, اور آپ کے جو ایک اور بلکہ یوں کہیے کہ ان سلاسل کو ان بخاری سادات کا فیض بھی پہنچ جائے, بات یہ. واہ سبحان اللہ. اور ایک اور جو شیخ تھے حضرت عبداللہ مطری, جن کا قبلہ شاہ صاحب نے ذکر کیا, وہ صبح سحری کے وقت اپنے دست مبارک میں آپ کے لیے چیز لے کر آتے تھے اور چراغ بھی لے کر آتے تھے. تو آپ نے کہا کہ آپ مخدوم ہیں, میرے استاد ہیں, میں حاضر ہو جاؤں گا. تو انہوں نے فرمایا لا نہیں, لا تجی انت قطو, آپ کب نہیں آؤ گے, بل اجیو, میں آؤں گا, وَأُعَلِّمُكَ, یہاں آ کر میں آپ کو پڑھاؤں گا, انت ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور آپ جب مزارات شریفہ پہ جاتے تھے دہلی میں, آپ چشتیہ حضرات کی مزارات شریفہ, تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آپ کا جو سلوک کا ہے, آپ نے سلوک کا ایک آئینہ دیا ہے جنید بھائی. آپ نے فرمایا ہے کہ نفس, دل اور روح, ان تین چیزوں سے انسان بنا ہے. ٹھیک ہے. نفس جو ہے یہ جائے شیطان ہے, دنیا کی جگہ ہے. جو نفس کے تابع ہوتا ہے وہ لا شے ہوتا ہے, اور لا شے جو ہے اس کو نامرد کہتے ہیں, کہ مرد کی اقسام میں. اور دوسرا جو قلب ہے, قلب فرشتوں کی جگہ ہے, اور یہ جو اس کا قلب کے زیر تابع ہوتا ہے وہ جنت کی طلب کرتا ہے, اور وہ نیم مرد ہوتا ہے, آدھا مرد ہوتا ہے. اچھا. اور جو روح ہے, جو روح کے زیر تابع ہوتا ہے وہ پورا مرد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نظر محل رحمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنے کی وہ جگہ ہے. اور جو نفس ہے اس کی تربیت آپ فرماتے ہیں وہ شریعت کے ذریعے. ٹھیک.
اور جو دل ہے اس کی تربیت طریقت کے ذریعے ہے، اچھا، اور جو روح ہے اس کی تربیت حقیقت کے ذریعے سے۔ واہ، تو شریعت، طریقت، حقیقت۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ شریعت ہے کیا؟ شریعت آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے فرمایا، قول مبارک، وہ ہے شریعت۔ اور طریقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل مبارک ہے، واہ، جو حضور نے خود کیا۔ اور حقیقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا احوال ہے۔ اللہ، تو گویا حضور کی اتباع تینوں میں ہے۔ واہ، جو حضور کے قول مبارک کی اتباع جو کرتا فرمایا واہ، وہ شریعت پر عمل کرتا واہ، ہے، جو عمل کیا، جو عمل کرتا ہے جس طرح حضور نے کیا ویسے اگر کرتا واہ، ہے تو وہ طریقت پہ عمل کرتا واہ، ہے، اور جو حضور کے اپنے دل کی کیفیت ہے ویسے رکھتا ہے آہا، تو حقیقت پر ہے۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال کس طرح ہے کہ اگر کسی کے پاس 200 روپیہ ہے ٹھیک، اور اس میں سے 5 روپے وہ دے دے تو یہ ہے شریعت، ٹھیک ہے، اور جو 200 کا 200 دے دے یہ ہے طریقت، واہ، اور جو اس 200 کو دل میں رکھے ہی نہیں واہ، خیال، وہ ہے حقیقت۔ واہ واہ، تو یہ یعنی آپ اپنے فرماتے قلب کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑے رکھو۔ اور آپ فرماتے ہیں جو حضور کے اقوال یعنی شریعت، حضور کے افعال یعنی طریقت، حضور کے احوال یعنی حقیقت، ان تینوں کا عالم نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، 40 خانقاہیں اس زمانے میں، اور اگر بادشاہ وقت دے رہا ہو تو صورتحال پھر کیا ہوگی؟ زہد و تقویٰ کے بارے میں بتائیے، دوسرا آپ کی عبادات کے بارے میں بتائیے، پابندی شریعت جو آپ کی تھی وہ بڑی کمال، اور ساتھ ساتھ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی بارگاہ سے جو آپ کو مقام و مرتبہ تھا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کے تو باقاعدہ مراتب، اس کے مقامات اور احوال طے ہیں جو صوفیہ طے کراتے ہیں، اور آپ نے ان تمام احوال کو صرف طے نہیں کیا تھا بلکہ ان تمام احوال پر آپ کو کامل عبور بھی تھا اور مہارت تامہ تھی۔ واہ، بلکہ آپ تو خود قاعدے بناتے تھے تصوف کو اور تصوف سمجھاتے تھے۔ واہ، یہ جو آپ نے شروع میں بات کی، تصوف تو بنیادی طور پر اصلاح و کردار کی وہ تحریک تھی جس کی آج دوبارہ ہمیں ضرورت ہے خانقاہوں میں، تاکہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں۔ آپ خوبصورت جملہ آپ کا بڑا ضرب المثل، لا وجدہ لمن لا ورد لہو، جس بندے کو ذکر کرنا نہیں آتا اس کو روحانی کیفیت نہیں مل سکتی۔ اب جب ہم ایک صوفی کے پاس جاتے ہیں، یہ آپ سے پوچھتے ہیں جناب یہ ورد کرنا یہ کن شرائط کے ساتھ ہو تاکہ روحانی بالیدگی پیدا ہو؟ درست۔ تو سب سے پہلے تو وہ پہلے آپ کو زور دے گا کہ جناب آپ اپنے اندر خلوص نیت پیدا کریں۔ اب ہم کہتے ہیں جی خلوص نیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں عشق بھری نیت۔ واہ، آپ کی نیت میں عشق کی کیفیت ہو، واہ، خاص جذبے کی کیفیت ہو۔ واہ، پھر اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اگر اس پیٹرن پر آئیں جو تصوف کا ہے، آپ صحیح معنی میں توبہ کریں، توبہ کریں۔ اگر آپ نے توبہ صحیح نہیں کی اور آپ نے کہیں امکانات رکھے ہوئے ہیں، جی جب بھی مجھے گناہ کا موقع ملا میں نے اپنے آپ کو روکنا نہیں، تو پھر کہہ دیں جی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ تو اس پیٹرن پر ہی نہیں آ رہے۔ ہم آپ کو تقوی و طہارت کی اس جگہ پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں قرب الہی اور قرب نبوی فیل ہو آپ کو، اور آپ اس توبہ پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے اس پر بڑے خوبصورت گفتگو کی ہے کہ توبہ خالص کر لینی ہے، نیت خالص کرنی ہے، پھر آپ نے وظیفے پڑھنے ہیں جو مشائخ نے طے کیے ہیں۔ اگر توبہ قائم رہی، نیت خالص رہی اور ذکر میں دوام آ گیا تو آپ کو تصوف کا رستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ کو وہ احوال بھی نظر آئیں گے اور آپ کو یہ قرآن کی آیت اپنے دامن میں لے گی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ صحیح توبہ کر جانے والوں سے اور صحیح طہارت والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان رحمت اللہ ہے قریب من المحسنین۔ جو صحیح معنی میں نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ہمیشہ قریب رہتی ہے۔ یہ آپ تجربات باقاعدہ کراتے تھے۔ جو آپ کے پاس آتا
آپ اس کو سمجھاتے کہ آپ تہجد پڑھیں. اگر وہ کہتے جی تہجد پڑھنے میں میں ذرا گٹھن فیل کرتا ہوں تو آپ کہتے تھے شروع میں تکلیف تو ہوگی لیکن ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کے ٹائم تہجد کے لیے اٹھنا یہ نفس کو روندنے کا سب سے بہترین علاج ہے. اور آپ قول و فعل کے اعتبار سے ایک سچائی کے معیار پر فیض ہوں گے. پھر اوراد بتاتے تھے. پھر جیسے شروع میں گفتگو ہو رہا آپ کئی گھنٹوں خود لوگوں کے سامنے وہ وظیفے کرتے تھے. ایک ولی جب وظیفہ کر رہا ہو اور اس پر اللہ کا اور نبی کا نور جس طرح برستا ہے وہ کیفیتیں چیک کرتا ہے تو آپ عملی پیکر بھی بڑے تھے. بہت سارے لوگ آتے تھے آپ صرف زبان کال سے نہیں اس چہرے کی نورانیت سے تبلیغ کرتے تھے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا. آپ کی نیابت میں آنے والے ان اولیاء میں سے آپ جیسے بھی کئی بزرگ ہوئے کہ جس کافر نے پہلی دفعہ چہرہ دیکھا اس کو الستو بربکم قالوا بلا نے اٹھایا اور وہ کلمہ پر مجبور ہوا. جس بندے نے ایمان کے بعد تقوی اور طہارت کی کامل راہ نہیں لی وہ اس ولی کی صحبت میں بیٹھا تو وہ پکار اٹھا کہ نہیں تقوی کے بغیر تو اسلام کی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. آج ہمیں اولیاء کی تعلیمات کی بڑی اشد ضرورت ہے. وقت سمٹ گیا ڈاکٹر صاحب، آخری میں بس آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں. وہ تو شروع میں بیان ہو گیا، اندازہ لگائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے تو آغوش میں ہر کسی کو لے لیتی ہے لیکن کچھ کے ساتھ لاڈ کا بڑا الگ انداز ہے. حضرت ویس کرنی کی باری ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں تذکرہ کریں. اسی طرح بہت سارے ایسے اولیاء. پھر جب آپ کی بھی باری آئی اور آپ کا زمانہ آیا تو آپ کو باقاعدہ اپنے روزہ مبارک کے اندر سے آواز دے کر نہ صرف لاڈ دیا بلکہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ نہیں میری اولاد ایسے ہوتی ہے جس ڈھب اور طریق سے آپ زندگی گزار رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے. ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وظیفہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ فاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں.